الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بڈھے ادھر آگے آ جاؤ، یہاں سامنے سب الگ الگ بیٹھ جاؤ۔ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ بے ادبی کے ساتھ بیٹھیں گے تو بے نصیب بن جائیں گے، پھر گاتے رہیں گے کہ ہم بہت پریشان ہیں، تو بے ادبی اتنی کی ہے کہ پریشان ہی رہیں گے۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت اونچا وسیلہ عطا فرمایا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے وسیلوں پر ناز ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا اونچا وسیلہ عطا فرمایا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا یہ ہر مہینے جمع ہونا اور بار بار جمع ہونا وہ اسی لیے ہے کہ ہمیں اتباع رسول آ جائے، اس لیے کہ حضور کی اتباع ہی اصل دین کی بنیاد ہے۔ اسی لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم رب کریم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اور تصوف اور سلوک اور احسان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں حضور کی اتباع نصیب ہو جائے، ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، گویا کہ اتباع رسول نصیب ہو جائے۔ یہ جو ہے وہ تصوف اور سلوک میں جتنے اعمال کرائے جاتے ہیں وہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ غافل دل یہ جو ہے وہ ذاکر بن جائے، اور جب ذاکر دل بنے گا تو پھر یہ دل جو ہے وہ زندہ ہوگا، اور جب یہ دل زندہ ہوگا تو پھر اس کو وقوف قلبی نصیب ہوگا، یعنی وہ جس جگہ پر جائے گا، زندگی کے جس معاملات اور جس شعبے میں ہوگا، وہاں اس کا دل یہ کہے گا کہ یہاں اللہ کا حکم کیا ہے
اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر جو بھی چلے گا خلاف پیمبر کسے را گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو حضور کے خلاف، حضور کے راستوں کے خلاف زندگی گزارے گا وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے حضور کی اتباع ضروری ہے۔ اس لیے رب کریم نے پہلے انبیاء علیہ السلام سے بھی، انسانوں سے نہیں انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر تم حضور کا زمانہ پاؤ تو حضور پر ایمان لائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہا کہ تم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ انبیاء سے یہ وعدہ لیا اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ خود حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء ستا، 6 چیزوں میں مجھے میرے رب نے جو ہے اور انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے، بات چھوٹی چھوٹی آپ نے ارشاد فرمائی، جملے بہت چھوٹے چھوٹے ارشاد فرمائے، لیکن اس پر ہزاروں مسائل کا استنباط ہوا۔ علامہ دقیق العید رحمت اللہ علیہ ایک بڑے مفسر گزرے، بڑے محدث گزرے، انہوں نے ایک حدیث جو ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک روایت اٹھائی کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے، ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، وَنَحَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7، کہا کہ 7 چیزوں سے روکا اور 7 چیزیں کرنے کا حکم دیا۔ اس پر جب انہوں نے قلم اٹھایا تو 450 مسائل استنباط کیے۔ اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، میں جو ہے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں ارشاد فرمائی، آپ کی نصیحتیں آپ اٹھائیے، صحابہ کو نصیحتیں فرماتے تھے تو بہت چھوٹے چھوٹے جملوں میں نصیحت کرتے تھے۔ آپ کی نصیحتیں کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی، بلکہ بعض مرتبہ تو آپ خطبہ فرماتے، خطبہ جو ہے پڑھتے اور بس ایک بات ارشاد فرماتے اور آپ کا بیان ختم ہو جاتا۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی رعب کے ذریعے سے، کہ آپ کا رعب 1000 سال کی مسافت یا تقریباً 500 سال کی مسافت سے آپ کا رعب پڑتا تھا، رعب دلوں پر ڈالا جاتا تھا۔ ابھی تو آپ 500 میل دور ہوتے تھے اور آپ کا رعب وہاں پڑ جاتا تھا۔ یہ آپ کو وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ۔ ایک مرتبہ آپ آرام فرما رہے تھے، ایک درخت سے آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک یہودی آیا، اس نے دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، تنے تنہا ہے، اس نے تلوار کو اٹھایا آپ کی، اور پھر تلوار کو سونتی اور کہنے لگا مَن یمنعک منی یا محمد،
اے محمد مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ جب لفظ اللہ کہا اس کے دل پر ایسا رعب پڑا کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ نے اسی تلوار کو اٹھایا اور کہا من یمنعک منی، اب بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا انت کریم وابن کریم، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو کریم کے بیٹے ہیں، آپ کرم کر دے، رحم کر دے۔ آپ نے تلوار نیچے رکھی اور معاف کر دیا۔ آپ کا رعب جو ہے وہ کئی میل سے آپ کا رعب پڑتا تھا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور غنیمت کے مال کو میرے لیے حلال کر دیا۔ پہلے انبیاء کی شریعت میں یہ ہوتا تھا، جو غنیمت کا مال آتا تھا اور جہاد سے جو مال جو ہے کافرین کا لیا جاتا تھا، وہ تمام کا تمام مال پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی۔ لیکن آپ کی خصوصیت یہ کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا۔ کتنا غنیمت کا مال آیا، اور لوگوں تاریخ پڑھے، سیرت رسول کا مطالعہ کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ گیا، سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا، ایسا زمانہ آیا غنیمت کا مال اتنا آیا، بیت المال بھر گیا، اتنا بھرا کہ اب بیت المال ابھرنے لگا۔ حضرت عمر نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ اب اس مال کو کیا کرے؟ مشورے سے یہ طے ہوا کہ جس نے جتنی قربانی دین کے لیے دی ہے اسے اتنا ہر مہینے دیا جائے۔ ابو بکر کا زمانہ تو مساوات کا تھا، سب کو جتنا ہوتا تھا تھوڑا تھوڑا ملتا تھا، لیکن حضرت عمر کا دور آیا، غنیمتیں اتنی آئی، بحرین سے اتنا غنیمت کا مال آیا۔ عزیزوں، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم سب کو جانتے ہیں، لیکن ہم سرکار دو جہاں کو اور سرکار دو جہاں کے صحابہ کو نہیں جانتے۔ ہم سب کو پہچانتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے، اصحاب رسول کو نہیں پہچانتے، جن پر ہمارے دین کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ہماری دین کی بنیادیں ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی ایک کی پیروی کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ خیر، اتنا مال آیا کہ بیت المال بھر گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ کی جماعت کے ساتھ، ارے اتنا مال آیا ہے، اتنا خزانہ بھر گیا ہے، اب اس خزانے کو کیا کرے؟ ہم مشورہ کرتے ہیں کہ کیسے خزانہ بھر جائے، یہ مشورہ کرتے ہیں کہ کیسے خزانہ، ارے بولو خزانہ کیسے خالی ہو جائے۔ اتباع رسول کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ہمیں بھی فکر ہوگی یہ خزانہ کیسے خالی ہو جائے، اور اگر اتباع رسول کو چھوڑ دیا تو پھر یہی حال ہوگا کہ یہ خزانہ کیسے بھر جائے۔ بھرنے کے لیے سر پٹک رہا ہے اور دنیا میں ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے، لیکن خزانہ تو کیا ذرا سی تجوری بھی بھرتی نہیں۔
سیدنا عمر کے دور میں فکر یہ کی گئی اب یہ خزانہ خالی کیسے کیا جائے، کبار صحابہ موجود ہیں، تمام کے تمام نے رائے مشورہ کیا اور یوں کہا ایک کام کرو، جو صحابہ پہلے دین میں آئے، جنہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے گھر بار کو دین کے خاطر چھوڑا، یعنی کہ ہجرت کی، بدر میں شریک بھی رہے، جو بدریین بھی ہو، اور بدریین میں جنہوں نے گھر چھوڑا، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اور مکہ کا گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا اور مدینے کی ہجرت کی، اور پھر جب جنگ بدر پیش ہوا تو بدر میں بھی شریک رہے، جو بدریین بھی ہو اور مہاجرین بھی ہو ان کو سب سے زیادہ دیا جائے۔ تو ان کا جو وظیفہ طے ہوا وہ مہینے کا 1,00,000 درہم وظیفہ طے ہوا، سال کا 1,00,000 درہم سال بھر کا وظیفہ طے ہوا۔ تو اتنے خزانے بھر گئے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کائنات کے امام نے فرمایا، رب کریم نے میرے لیے ایک خصوصیت یہ رکھی، غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری کی ساری زمین کو رب کریم نے میرے لیے پاک کر دیا، جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں۔ پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لے۔ بھئی پانی کبھی دستیاب نہیں ہوتا، لیکن آدمی جہاں کھڑا ہے وہاں مٹی ضرور موجود ہوگی۔ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لے۔ اگر جو ہے پہلی شریعت میں یہ ہوتا تھا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد میں آنا پڑتا تھا، عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا، وہیں جا کر نماز پڑھی جائے تو نماز قبول ہوتی تھی۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ خصوصیت دی، اور پوری امت کے لیے، کہ جہاں کہیں ہو، زمین کے کسی خطے میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، زمین پاک ہے، دیکھیں سوکھی ہوئی زمین ہے، اب اس پر مصلی بچھائے اور اپنی نماز کو ادا کرے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو میرے لیے مسجد قرار دیا، اور زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک قرار دیا۔ اس لیے اور انبیاء علیہ السلام کے معجزے آپ دیکھیں گے، کسی کا معجزہ زمین پر ظاہر ہوا، کسی کا کہاں ظاہر ہوا۔ کائنات کے امام کے معجزے آپ دیکھتے جائیے، آپ غور کرتے چلے جائیے، تاریخ انسانیت حیرت میں، کائنات کے امام کے معجزے زمین ہی پر نہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، آپ کے معجزے جب نبوت کی بات آئی، آپ کی نبوت کی گواہی دیتے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، آپ نے انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کی معجزے کی بات کریں، ارے کسی نبی کو کہا، کسی کو کیا حاصل ہوا اور کسی کو رب کریم نے کیا عطا کیا۔ کائنات کے امام کے لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔
آپ کو رب کریم نے معراج عطا فرمائی، ایسی سواری عطا فرمائی، اس سواری پر آپ سوار ہوئے، جہاں نظر جاتی تھی وہیں اس سواری کا قدم چلا جاتا تھا۔ ایسی تیز رفتار سواری آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور پھر اسی معراج کے واقعے میں دیکھیے، رب کریم نے امام الانبیاء بنایا، تمام انبیاء کی امامت آپ کے سپرد کی گئی، اور لینے کے لیے بھیجا کسی اور فرشتے کو نہیں، رب کریم نے فرشتوں کے سردار کو بھیجا، جبریل کو بھیج دیا، اور اتنا اوپر اٹھایا، اتنا قریب کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب کیا جیسے کمان ہوتا ہے، وہ تیر کے لیے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے دو کمانوں کو ملایا جائے کتنی قربت ہوتی ہے، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب کر لیا۔ جہاں جا کر ایک راستے تک پہنچ کر جبریل کہیں اب اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، اتنی قربت آپ کو نصیب کی۔ آپ کے معجزات دیکھیے، آپ غور کیجئے، رب کریم نے مجھے اور آپ کو کیسے نبی اور کیسے نبی مرسل عطا فرمائے، اب اس کی اتباع نہ کرے تو آدمی کس کی اتباع کرے؟ آپ کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے جو ہے وہ انعامات سے نوازا، آپ پر معراج کا انعام کیا، آپ کی زندگی میں برکت اتنی رکھی، 63 سال زندگی گزاری، لیکن ساری دنیا کا کام کر کے چلے گئے، یہاں تک کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب کریم نے ارشاد فرما دیا، آج تم پر ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور کائنات کے امام نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے سوال کیا، میں نے تمہیں دین تم تک پہنچایا یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ادیت الامانہ، آپ نے پوری امانت داری سے پہنچا دیا۔ ارے پہنچایا ہی نہیں، آپ نے تو اس کا حق ادا کر دیا۔ دنیا میں 100 سال زندگی گزارے کوئی 1000 سال زندگی گزارے، اس کی زندگی کے بارے میں جب لکھنے والا لکھتا ہے تو یہی کہتا ہے اور 2-4 سال ہوتے تو یہ کام ہو جاتے، لیکن کائنات کے امام نے اتنی سی زندگی پائی لیکن پورا دین ہم تک پہنچا دیا۔ یہ آپ کی زندگی میں برکت تھی، آپ کی برکت کا حال یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پتھر پر جو ہے لاٹھی مارے 12 چشمے نکل جائے، پتھر سے تو چشمہ نکل ہی سکتا ہے، لیکن حدیبیہ کا موقع ہے، ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، غالباً جابر ابن عبداللہ آتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہیں پانی ہو تو جمع کر کے لاؤ۔ تھوڑا کسی کے پاس پانی تھا، وہ پانی جمع کر کے ایک پیالے میں یا ایک تپیلی میں لایا گیا، آپ نے اس میں اپنا دست مبارک داخل فرمایا، پھر آپ نے اپنا دست مبارک نکالا، آپ کی انگلیوں سے جو ہے وہ پانی کے پھوارے اور آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔
جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم ایک دو نہیں، ہم 1400 صحابہ تھے، ہم 1400 نے اس سے پانی بھی پیا، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، سواریوں کو نہلایا دھلایا، اور اس کے بعد ہم نے پانی کو جمع کر کے بھی رکھا۔ پتھر سے چشمے نکلے، زمین سے چشمے نکلے، یہ تو نکل سکتے ہیں، لیکن انگلیوں سے چشمے نکلے، یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ خندق کا موقع ہے اور صحابہ خندق کھود رہے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، دشمنوں کے بچاؤ کے لیے خندق کھودی جاتی۔ کبھی اور موقع پر عرض کروں گا تفصیل سے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق کھودی جا رہی ہے، 3 دن 3 رات گزر گئی، صحابہ بھوک کے عالم میں۔ ارے آپ سبھی جانتے ہوں گے، کسی صحابی نے آ کر اپنی چادر ہٹا کر کائنات کے امام کو بتلایا، یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھا ہے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ آپ نے اپنی چادر ہٹائی، ایک نہیں 2 پتھر بندھے تھے۔ دنیا میں کوئی فقیر ایسا نہیں گزرا ہوگا جس نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے۔ حالانکہ آپ بڑے طاقتور تھے، بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن یہ دین دنیا کے آخری کنارے تک کیسے پہنچ جائے اس کی فکر میں آپ گھلے جا رہے تھے۔ ورنہ آپ کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیے، حضرت عثمان ابن مظعون کا جب انتقال ہوا، ان کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ جنت البقیع میں جب آپ کو دفن کیا گیا، حضور پاک علیہ السلام چاہتے تھے عثمان بن مظعون کی قبر پر کسی پتھر سے نشانی بنائے۔ کسی صحابی کو آپ نے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ پتھر اٹھا کر لاؤ۔ وہ پتھر بڑا وزنی تھا، ایک نہیں کئی صحابہ نے مل کر اٹھانا چاہا، وہ پتھر نہ اٹھ سکا۔ حضور تشریف لے گئے، میرے اور آپ کے آقا تشریف لے گئے، اور جیسے ہم کوئی 2-4 کلو کی چیز اٹھاتے ہیں، ایسے حضور نے اس پتھر کو اٹھایا اور عثمان بن مظعون کی قبر کے سرانے رکھ دیا۔ آپ کی طاقت جہاں سب کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں حضور کی طاقت شروع ہوتی تھی۔ 100 جنتی مرد 40 یا 100 جنتی مردوں کی طاقت حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ اتنے طاقتور تھے، لیکن خندق کے موقع پر آپ نے 2 پتھر باندھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں پریشان ہو گیا، میرے آقا بھوکے، 3 دن گزر چکے، 3 راتیں گزر چکی ہیں۔ میں دوڑ کر اپنی اہلیہ کے پاس گیا، میں نے کہا کچھ کھانے کو گھر ہے؟ وہ کہنے لگی 1 سیر جو ہے، اس زمانے کا 1 سیر یعنی کہ اس زمانے کا 3.5 کلو تقریباً، اور یہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ جابر بن عبداللہ نے کہا ایک کام کرو، یہ جو ہے اس کی آپ روٹی بناؤ، اور یہ بکری کے بچے کو ذبح کیا، کہا کہ اس کا گوشت بناؤ۔ میں حضور سے جا کر کہتا ہوں کہ حضور تشریف لائے، چند کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ آ جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لے۔
جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ 2-4 کبار صحابہ کو آپ لے لیجئے، میرے گھر کھانا تیار ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جابر جاؤ گھر، اور گھر جا کر کہو کہ سارے کے سارا مجمع آ رہا ہے، اور جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک چولہے سے ہانڈی کو اتارنا نہیں، اور جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک روٹی بنانا شروع نہ کرے۔ اب جابر بن عبداللہ بھی سوچنے لگے 6-7 آدمی کا کھانا ہے، حضور 1000 صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، 1000 صحابہ ہے، اور حضور تشریف لے گئے، اور جا کر آپ نے ہانڈی کا ڈھکن ہٹایا اور اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اور پھر آپ نے وہ جو کا جو آٹا تھا اس کے اندر آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور پھر فرمایا اور عورتوں کو بلا لو اور کہو کہ روٹی بنانا شروع کرے، اور روٹی دیتی جاؤ۔ صحابہ کی 100 کی جماعت بیٹھتی گئی، کھاتی گئی، اور کھانا ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ ساروں نے جب کھا لیا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے جب کھول کے دیکھا تو ہانڈی میں گوشت اتنا کا اتنا تھا، اور جو کا وہ آٹا اتنا کا اتنا تھا، کوئی چیز بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، ام سلیم آپ کی ماں ہے، ابو طلحہ یہ حضرت انس کے دوسرے ابا ہیں، خیر صحابہ کے یہ رشتے ہیں، تو ابو طلحہ جو ہے حضرت انس کے دوسرے والد ہیں۔ کئی دنوں سے حضور کو فاقہ تھا، ابو طلحہ نے آ کے ام سلیم سے کہا کہ حضور بھوکے ہیں۔ ام سلیم نے کہا کہ میرے پاس چند روٹیاں ہیں، تھوڑا سا گھی ہے، اس کو اپنے دوپٹے کے کنارے پر باندھا اور کچھ تھوڑا سا گھی، اور حضرت انس کو کہا کہ اس کو بغل میں چھپا کر لے جانا، اس لیے کہ ذرا سا کھانا ہے، 1-2 لوگ کھا لیں گے، اور حضور کو جا کر دینا۔ جب حضرت انس جانے لگے، حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، یکدم سے حضور نے کہا انس، ام سلیم نے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا روٹی اور گھی لے کر بھیجا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا جاؤ واپس اور ابو طلحہ کو دو اور کہو کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے۔ اس وقت 80 صحابہ موجود تھے، 80 صحابہ کے ساتھ حضور ابو طلحہ کے گھر گئے، اور پھر فرمایا کہ اس روٹیوں کے جو ہے وہ ٹکڑے کر دو، جیسے سرید بنایا جاتا ہے، اور اس پر گھی ڈال دو اور کھونچا رکھ دو، اور 10-10 لوگوں کو کھلاتے جاؤ۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں سب نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد میں نے جب کھونچے کو دیکھا تو کھانا بالکل اسی طرح تھا جس طرح کہ ہم نے شروع میں رکھا تھا۔ یہ آپ کی برکتیں ہیں، آپ کے یہ معجزات ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے معجزات ہم دیکھیں، بے شمار معجزات جو ہیں۔ خندق کے موقع پر ایک چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، حضور تشریف لے گئے، ایک کدال ماری، وہ جو ہے وہ ساری کی ساری ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اس وقت چنگاریاں اٹھی۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں روم اور فارس فتح ہو رہے۔ کفار کہنے لگے جن کو کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، وہ روم اور فارس کے جو ہے وہ سپنے دیکھتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، لیکن واقعی جب حضرت عمر کا دور آیا تو روم اور فارس کو اللہ نے فتح کروایا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے معجزات تھے، یہ حضور کے معجزات تھے، حضور کی دعائیں اور حضور کے معجزات۔
آپ ختم المرسلین، آپ کو اللہ نے بڑے بڑے کمالات سے نوازا تھا، اس لیے آپ کو سارے انبیاء کا امام بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھول جاتا تھا، میں حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ میں باتیں آپ کی بھول جاتا ہوں، میں بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو بچھایا، آپ نے لب بھر بھر کے اس چادر میں جیسے غلہ ڈالا جاتا ہے ایسے ڈالا، اور پھر کہا کہ اس کو لپیٹو اور اپنے سینے سے لگاؤ۔ اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کوئی روایت بھولا نہیں، کوئی بات میں بھولا نہیں۔ 5274 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی، سب سے زیادہ احادیث اور روایات ابو ہریرہ سے مروی۔ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کہے جاتے، امام شافعی کے مسلک کی بنیاد عبداللہ بن عباس ہے، ان کے اجتہادات ہیں۔ وہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، حضرت میمونہ کے گھر حضور کی باری تھی، میں اس رات جو ہے حضور کے معمولات دیکھنے کے لیے حضرت میمونہ کے گھر چلا گیا اور رات وہیں گزاری۔ دیکھا تو آدھی رات گزری، حضور جو ہے وہ اٹھے اور آپ نے استنجے کے لیے، تو میں نے استنجے کے لیے پانی رکھا، آپ نے استنجا کیا، پھر میں نے وضو کے لیے پانی رکھا، آپ نے وضو کیا۔ آپ بڑے خوش ہو گئے کہ اتنی رات میں جب بڑے بڑے سو رہے ہیں اس وقت یہ بچہ جاگ رہا ہے اور میری خدمت کر رہا ہے۔ آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے دعائیں دی اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التعویل، اور اس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ ایسی تفسیر کا علم اللہ نے عطا فرمایا کہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا اے اللہ جو ہے اس کے حضرت انس کو جو ہے وہ سینے سے لگایا اور ایک دفعہ کہا اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں کے باغیچے تو جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ پھلتے تھے، میرا باغیچہ سال میں 2 دفعہ پھلتا تھا، اور اتنی اولاد ہوئی کہ 100 سے زائد تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دی۔ 100 سے زائد تو نواسے، پوتے، پوتیا اتنی ہوئی، اللہ نے اتنی جو ہے وہ برکتیں دی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ برکت والی۔ اگر ہم اتباع رسول پر آ گئے، حضور کی اتباع ہم نے کی، تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اس وقت جو ہے وہ سب یہی کہتے ہیں کہ برکت ختم ہو گئی، نہ زندگی میں برکت ہے نہ آدمی کے وقت میں۔ ہر آدمی کو پوچھو بھائی چلہ لگا دو، 4 مہینے لگا دو، 3 دن لگا دو، مولانا بہت بیزی ہے، فرصت ہی کہاں ہے؟ تو فرصت تو خالی قبرستان والوں کو ہے۔ ہر آدمی، حالانکہ انسان کو کھانے کے لیے ضرورت کتنی ہے؟ 2 روٹی 2 بوٹی، اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کیا؟ لیکن زندگیاں بے برکتی۔ اور جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کی، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ زندگیاں بہت مختصر گزاری ہیں لیکن کام اتنا کیا ہے، اور زندگیوں میں برکتیں اتنی تھیں، آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، سیدنا عمر کی زندگی دیکھیے، خلافت کا زمانہ دیکھیے، 10 سال اور کچھ مہینوں کا زمانہ گزرا،
اتنا کام کیا کہ جتنی چیزیں انہوں نے شروع کی آج بھی دنیا انہی اصولوں پر کام کرتی ہے۔ رب کریم نے آپ کی اطاعت میں برکتیں رکھی ہیں، آپ کی اطاعت میں رب کریم نے شفا بھی رکھی ہے۔ عبداللہ بن عقیل رضی اللہ عنہ فرماتے ایک یہودی تھا جس کا نام ابو رافع تھا، وہ حضور کو بہت گالیاں بکتا تھا۔ یاد رکھو بھائی چارگی وہیں تک رہے گی جب تک ہمارے رسول پر آنچ نہ آئے۔ جب ہمارے رسول پر آنچ آئے گی تو پھر نہ بھائی کا ٹھکانہ ہوگا نہ چارے کا ٹھکانہ ہوگا، پھر ایک ہی ٹھکانہ ہوگا۔ ہم بولتے نہیں۔ ابو رافع یہ گالیاں دیتا تھا، اپنی باندی کو بٹھاتا تھا نعوذ باللہ، اور جو ہے حضور کی جو ہے وہ گستاخیاں کرواتا تھا اور اس پر ناچتا تھا، کودتا تھا، خوشیاں مناتا تھا۔ حضور نے عبداللہ بن عقیل کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ابو رافع کو قتل کر کے آؤ۔ عبداللہ بن عقیل نکلے اور ابو رافع کے وہاں داخل ہوئے، اور وہاں جا کر وہ ایک مجلس میں بیٹھا تھا، رات کا اندھیرا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب چل کر آ رہے تھے اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ نیچے سیڑھی ہے یا زمین ہے، پیر رکھنے گئے، اچانک آپ کا پیر مڑا اور پیر کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لیکن عبداللہ بن عقیل وہیں ٹھہرے رہے کہ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو ہے وہ ابو رافع دنیا سے چلا گیا، بدبخت دنیا سے نکل چکا ہے، یہ پتہ نہ چلے، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ وہیں کونے میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ اتنے میں کسی نے آواز دی، ارے لوگو جاگو جاگو، ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب یہ آواز سنی میں نے اپنا امامہ نکالا، امامے سے اپنے پیر کو باندھا اور پھر اسی طرح جو ہے کسی طرح گرتے پڑتے حضور کی خدمت میں پہنچا۔ جب حضور نے مجھے دور سے آتے دیکھا تو کہا کہ تو نے کام تمام کر دیا؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا پیر کو آگے کر، میں نے پیر کو آگے کیا، آپ نے امامے کو چھوڑا، اپنا لعاب دہن نکالا اور پیر پر لگایا۔ عبداللہ بن عقیل فرماتے ہیں، عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں اس کے بعد سے لے کر زندگی بھر کبھی بھی میرے اس پیر میں درد نہیں۔ اس لیے ہم حضور کی اتباع کریں، حضور سے محبت یہ دین کی، حضور کی اتباع یہ دین کے لیے لازم اور ضروری ہے، بلکہ پورا کا پورا دین حضور کی اتباع میں ہے۔ ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے اور ہمارے رسول کی رسالت پر جو حملے ہو رہے وہ اس لیے نہیں ہو رہے ہیں، اور اس لیے ہو رہے ہیں، اب نہیں ہو رہے نہیں بتلانا، ہو اس لیے رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اتباع رسول کو چھوڑ دیا۔ ہم مسجد میں محمدی نظر آتے ہیں، کچھ درجے میں ہم مسجد کے باہر محمدی نظر نہیں آتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فالو کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، ہم اپنی زندگی کو حضور کی اتباع پر لائے، حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، پھر دنیا کی کسی طاقت میں اور دنیا کے کسی انسان میں اور دنیا کی کسی طاقت میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ ہمیں انگلی لگا دے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اطاعت رسول کو چھوڑ دیا۔ ہم محبت رسول کرتے ہیں لیکن محبت کا اظہار یہ اطاعت سے، اور یوں کہتے ہیں ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے۔ ارے بھائی بالکل پکی اور چھکی بات ہے، ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے، لیکن محبت کا اظہار تو بدن پر ہوتا ہے۔
मोहब्बत का ज़ुहूर ये बाहर होता है, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह ये अंदर की चीज है कि एक अल्लाह सब कुछ करते हैं, अल्लाह का गैर कुछ नहीं करता। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये ज़ुहूर की चीज है, ये जाहिर होता है। और मोहब्बत जो है लाख छुपाए छुपाए नहीं छुपती, वो एक न एक दिन जाहिर होकर रहती। इसलिए ज़रूरत है हम हुजूर की इत्तिबा करें, हमारी माशरत इत्तिबाए रसूल पर आए, हमारा रहन सहन, हमारा चलना फिरना, हमारी जिंदगियां ये रसूल की इत्तिबा पर आए। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मुकम्मल इताअत नसीब फरमाए। आज की बात को इसी पर ख़त्म करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।